ماہ رمضان کے آخری 2 دنوں میں یعنی آج 28 رمضان آخری بدھ کے دن، 29 رمضان آخری جمعرات کے دن، یہ 2 چیزیں 2 دنوں میں جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں، یا جو شخص بھی ان 2 چیزوں کو پڑھتا ہے اس کا گھر پورے سال کے لیے مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے پورے مہینے کی، کیونکہ یہ آخری 2 دن ہوتے ہیں نا، اس میں انعامات ملتے ہیں، یعنی مزدور کو مزدوری ملتی ہے، روزہ رکھنے والوں کو اس کی جزا عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی اہم لمحات ہیں۔ اس لیے جس نے ان لمحات کو ضائع کر دیا، سمجھ لے پورے ماہ رمضان کی برکتیں کھو بیٹھا۔ اس لیے جس کو ابھی تک ماہ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، ابھی تک برکتیں حاصل نہیں کر سکا، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکا، انعامات حاصل نہیں کر سکا، تو اس کے پاس یہ سب سے اہم اور سب سے قیمتی موقع ہے، اور یہ آخری موقع ہے اور سب سے بڑا موقع ہے۔ اس لیے اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے غنیمت سمجھیے گا، کیونکہ آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ مقام، یہ عروج ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج بہت ہی قسمت والے لوگ ہوں گے جو آج آخری 2 دنوں کی برکتیں حاصل کریں گے۔ لوگ تو پورا سال ان دنوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنا یہ اور چیز ہے، اور آخری دنوں میں اس طرح برکتیں حاصل کرنا یہ اور اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ جو ماہ رمضان کے پورے مہینے کی بات کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات ہر گھڑی میں 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جن کے لیے عذاب لازم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح شب قدر تک رہتا ہے۔ شب قدر رات گزر چکی، اسی طرح جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے، اتنے ہی جتنے مہینے میں ابتدا اور عید الفطر والے دن، رمضان المبارک کی ابتدا سے لے کر فطر کے دن تک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی تعداد کے برابر اس دن میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج جہنم سے آزادی کا دن ہے، آج رحمتیں لوٹنے کا دن ہے، آج برکتیں حاصل کرنے کا دن ہے۔ وہ لوگ جو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات کا مزہ نہیں چکھ سکے، اپنے گھر کو خیر و برکت سے نہیں بھر سکے، آج دیکھیں کتنی مبارک گھڑیاں ہیں اور کتنا سنہرا موقع ہے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو انا اعطیناک الکوثر، ہر شخص جانتا ہے یہ مختصر صورت ہے، لیکن اپنے مقام میں، اپنے فضیلت میں بڑی بڑی صورتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے اس عمل کی ترتیب سمجھنی ہے، ایک چیز، ایک جز، ایک حصہ سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی بھائی بہن بھی آج ان لمحات سے، ان دنوں کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے وہ لوگ جو بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے دکھوں میں ہیں، بڑی مصیبتوں میں ہیں، بڑے غموں میں ہیں، یہ ان کا تمام غموں کا مداوع ہونے والا ہے، ہر مشکل ان کی حل ہونے والی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ مانگتے جائیں گے انہی 2 راتوں میں، 2 دنوں میں اس کو ملتا چلا جائے گا۔ یعنی یہ آخری رات بھی ہے اور آگے آخری بدھ کا دن بھی ہے، اسی طرح آخری جمعرات کی رات بھی ہوگی اور دن بھی ہوگا۔ یہ چاہے تو رات میں پڑھنا شروع کر لیں یا دن میں پڑھ لیں، دیکھیں بالکل مختصر سا ٹائم لگتا ہے، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، چند لمحات کی بات ہے بس۔ دیکھیں جس طرح پورا مہینہ گزرتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلا، ایسے اچانک مہینہ آیا تھا، گزر گیا۔ بہت سارے لوگ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم کاش اس کے روزے رکھ لیتے، اس میں برکتیں حاصل کر لیتے، ہم اس میں کچھ نوافل پڑھ لیتے، اس میں کچھ ذکر و اذکار کر لیتے، کچھ چیزیں کر لیتے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے جمعرات کے دن کی ایک اپنی فضیلت، ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ تو جب جمعرات آخری ہو، ماہ رمضان کا مہینہ ہو، ایک شخص نا جمعرات کو اکثر وہ بیمار رہتا تھا، اس نے جمعرات کے دن اس کو کثرت سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی۔ ایک خاتون جمعرات کے دن محفل کیا کرتی تھی، اس نے کی، اس کے دل بے چین رہتا تھا، بے سکونی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بے چینیوں کو ختم کر دیا۔ ایک غریب آدمی جس کے گھر میں غربت نے ڈیرے لگائے تھے، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام مشکلیں حل کر دی اور اس کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیا۔ دوستو یہ لمحات، ایک نوجوان بہت پریشانی، کسی بزرگ نے کہا بیٹا تم یہ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ چند بار پڑھ لو، پھر دیکھیں مشکلیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ دوستو یہ لمحات، یہ گھڑیاں، اس لیے کہ جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ماہ رمضان کی آخری جمعرات ہو تو ہر شخص جانتا ہے کہ آخری جمعرات کے دن جب اعمال پیش ہوں گے تو پھر ہمیں اعمال کے ساتھ جو کچھ مانگا ہوگا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کس حال میں ہے، کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کے بعد میرے سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ اب جس چیز کا آپ نے سوال کیا ہوگا، آپ نے ہزاروں مانگے ہوں گے یا لاکھوں مانگے ہوں گے یا کروڑوں مانگے ہوں گے، جو بھی آپ نے طلب کی ہوگی، رب کائنات فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا۔ ویسے بھی کہتے ہیں جمعرات کے دن ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، صلہ رحمی کریں، دل کو صاف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس لیے کہ دعا مانگے اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو میں یہ عمل وہ بتا رہا ہوں جس کے پڑھنے کے بعد بندہ مانگتا بعد میں ہے، رب پہلے عطا
فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، درود پاک پڑھنا ہے آپ نے فقط صرف اور صرف جو تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بالکل مختصر سی تعداد ہے، اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی چیز کی کمی پیشی نہیں کرنی اپنی طرف سے، نہ ہی کسی چیز میں اضافہ کرنا ہے۔ جو چیز جتنی تعداد میں بتائی جائے خدا کے لیے اتنی ہی بار پڑھیے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس دن کی برکتوں سے بھی محروم رہ جائیں۔ اب میں آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ اور ہماری آخر میں چاند رات میں ماہ رمضان کی عید الفطر کی جو چاند رات آئے گی اس میں ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف وہ اپنا کمنٹ میں نام لکھ دیں، اور نام لکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پہ جو کام کرنا ہے درود پاک، اور درود پاک کی تعداد فقط صرف اور صرف بھائی جان صرف اور صرف 9 مرتبہ ہے۔ 9 بار آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ اس درود پاک کو پڑھ لیا، یا ہاتھ کی انگلیوں کے علاوہ تسبیح پہ پڑھنا چاہے تو اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پڑھتے ہی گھر میں کاروبار میں خیر و برکت شروع ہو جائے گی، گھر بالکل امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ وہ بھائی بہنیں جو کہتے ہیں ہم ماہ رمضان المبارک میں بھی ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں ختم ہوئے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں نہیں ختم ہوئی، اور ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہوئی، اور میں کہتا ہوں رشتوں کی بندش لگی ہو، رشتوں میں رشتے نہ ہو رہے ہوں، رشتوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہوں، تو بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ وہ بہنیں بھائی جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں تو بس اس عمل سے کرنے سے ان کے تمام معاملات فوری طور پر درست اور حل ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے رزق میں وسعت بھی آئے گی۔ عطا بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی کریمانہ ہے کہ وہ آج بندوں کو اس قدر نواز دے گا کہ اس کے بعد کسی بندے کو کسی چیز کی طلب اور حاجت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے آج خدا کے لیے کوئی اور کام کر سکے نہ کر سکے لیکن اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا، یہ تمہارے پاس اتنا سنہرا موقع ہے، اس موقع کو کھویا گا نہ، کیونکہ رزق میں وسعت ہے، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے قرضے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد فرماتا ہے کہ ہر شخص تعجب کرتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ بندے نے کیسی قسمت پائی ہے۔ اس کو حقیقت میں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس نے تو وہ عمل پڑا تھا جس کے ذریعے رب بندوں کو نواز دیتا ہے، بندوں کو رب خالی لٹاتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو یہ سب سے اہم ترین موقع ہے، اور جس نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کلمات پڑھنے، جب درود پاک پڑھ لیا باقی چیزیں جیسے میں نے عرض کیا ہے، آپ نے درود پاک سے پہلے جو بھی مقصد جو بھی حاجت اس کے لیے نیت ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، مالک تو میرے لیے اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا جو بھی آپ کا مقصد اس کی اپنی نیت کر لینی ہے، بس عرضی کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یا باقی اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ کی علم میں سب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اس لیے فقط آپ نے آرزو اتنی کرنی ہے یا اللہ میری فلاں مشکل کو تو اس عمل کی بدولت ماہ رمضان کے اس آخری دنوں کی برکت سے حل فرما دے۔ انشاءاللہ مقروض ہوں تو قرضہ اتر جائے گا، بے روزگار ہوں گے تو روزگار مل جائے گا، رزق میں کمی ہوگی تو برکت آ جائے گی، اور اسی طرح رشتوں کے بندش ہوگی تو رشتہ ہو جائے گا، اسی طرح جو خواہش ہے جو طلب کرنا چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ بس 100 باتوں کی ایک ہی بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے صرف یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرنا ہے آپ نے۔ یہ انتہائی آج کے دن کا شاندار ذکر ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ذکر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نا، یہ اس کو عام نہ سمجھیے گا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ بندے کو شرک سے پاک کر دے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ترین ذکر دیکھنا ہونا تو پھر یہ کلمہ ہے، اور یہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے، جب لاسٹ پہ پڑھیں گے تو 100 بار پڑھیں گے، پڑھنا بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ، تعداد بھی مختصر سی ہے، جتنی تسبیح میرے آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھنے کے لیے بتائی تھی، صرف 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، مگر کنجی کے دانت بھی ہوتے ہیں، یعنی ایمان، عمل اور اخلاص۔ اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، چاہت کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ بڑے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے، بشرط کے سجدے دل سے پڑھا جائے۔ دل کو آج نور مل جائے گا، زبان کو پاکی مل جائے گی، روح کو طاقت مل جائے گی۔ اس کلمے کا ورد ایمان کو تازہ کر دے گا، شک اور وسوسے دور ہو جائیں گے۔ جو بھی پڑھے گا اللہ اس کے دل کو خوف سے بھی پاک کر دے گا۔ یہ کلمہ رزق میں اتنی وسعت لائے گا، زندگی میں اتنی برکت لائے گا، شیطان کو اس سے جلتا ہے، پڑھنے والے سے دور ہو جاتا ہے، نفس اس کو ملامت نہیں کرے گا، ہر مشکل میں یہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر بندے کے قریب لے آتا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت دیکھیے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے نبیوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ اس لیے دوستو اب زبان سے ادا ہونے والا یہ سب سے عظیم عمل یہی کلمہ ہے۔
اس لیے قبر میں بھی سوال کے وقت یہ کلمہ روشنی اور نجات بنے گا. قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری ہوگا جس کا آخری یہ کلمہ ہونا، جو آپ اپنی مرتے وقت آخری زبان پر یہ کلمات جاری ہوں، وہ جنت میں ضرور داخل ہوتا ہے. اس لیے دل ریا کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، حسد ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا. اس کلمے سے ہر وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے جو انسان چاہتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مانگی گی دعا بھی قبول ہو جاتی، رد نہیں ہوتی. دل بے چین ہو تو اس سے یہ کلمہ سب سے بڑی دعا ہوتی ہے. اس لیے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی کے اندر چھپی ہے، یہی نجات ہے، یہی فلاح ہے، یہی کامیابی ہے. بس میں نے آپ کو عرض کر دیا، اب دیکھتے ہیں کون اس پہ عمل کرتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، کون طاقت حاصل کرتا ہے. اب آپ نے اس کے بعد آگے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ انتہائی شاندار اور عظمت والے ہیں، اور اس میں ہم نے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے. پہلے ہم نے اللہ کی وحدانیت کو یاد کیا ہے، اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے بارے میں ہم نے آگاہ کر دیا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو اب میں اس کے بعد کلمہ بتانے لگا ہوں نا، یہ بھی ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ایک صحابی رسول کو بتایا تھا، اور ان کا بیٹا جیل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بری کر دیا، اور اس کو پھر اتنا امیر بھی ہو گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کافروں کی ایک پوری اونٹوں کی قطار اس کو مل گئی. حضور نے فرمایا یہ بھی تمہاری ہے، اور اس کو تم اپنا لے لو اور اپنا گزر بسر کرو. اور دیکھیے اس کی برکت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، لوگ غربت سے امیری کی طرف آ جاتے ہیں. ہر کوئی ان پہ تعجب کر رہا ہوتا ہے، حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہی قسمت ہے. اب اس لیے جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے نا 41 مرتبہ، جو آگے میں آپ کو بتانے لگوں کیونکہ اس کا مطلب اللہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ. یہ کلمہ بندے کو اللہ پر مکمل بھروسہ سکھا دے گا. اور ماہ رمضان کا آخری بدھ، سارے کام سود، آخری جمعرات، اور سارے معاملات تمہارے ایسے ہوں گے کہ کبھی تمہاری زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے کبھی مشکل آئی نہیں ہے. اس لیے کمزوریوں میں یہ طاقت ہے. جو یہ کلمہ پڑھتا اللہ اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہمارا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا تو کوئی حال نہیں، ہر کوئی ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے، اور اس کے ذریعے تو دشمنوں ایسے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں جیسے کبھی دشمن تھے ہی نہیں، اور نظر بھی نہیں آتے. کوئی اگر تمہاری طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہم مجرم ٹھہرے گا. اس لیے کہ نجائز تم نے کسی کے ساتھ نہیں کرنی. انشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی آج کے بعد یہ عمل کر لیں ایک مرتبہ، یقین کے ساتھ تمہارے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا. کیونکہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ پھر اس بندے کو جو ہے پھر اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. بس آج اللہ کی حفاظت میں جو چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ کلمہ غم اور فکر کو ختم کر دے گا. یہ کلمہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے. مشکل وقت میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو بلا لے گا. آج جو بھی مشکل ہے، جس کے بھی حالات خراب ہیں، جو بھی پریشان حال ہے، بس اس کو پڑھتا جائے. کیونکہ دیکھیں کثرت سے پڑھنے سے رزق میں وسعت آئے گی. دل بے چین ہو تو یہ کلمہ بہترین دعا ہوگی. خوف اور ڈر اس سے ختم ہو جائے گا. یہ کلمہ بری نظر سے بھی بچاتا ہے، حاسدین کے حسد سے بچاتا ہے، بغض اور کینے سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے ہیں. اس لیے دوستو ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، تو اس لیے بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اگر زندگی میں اس کو شامل کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا. کیونکہ ماہ رمضان کی پہلی رات جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے پھر وہ کبھی بھی عذاب کا مستحق نہیں ٹھہرتا. اسی طرح آخری دنوں میں بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ فرشتوں کے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیتا ہے کہ فرشتوں تم میرے ان بندوں کے لیے، میرے حضور کے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے تم دعائے مغفرت کرو تاکہ میں ان کی بخشش بھی کر دوں اور ان کے درجات کو بھی بلند کر دوں. اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ تو امت محمدیہ کے لیے راستہ ہو جا. فرماتا ہے کہ مومن بندوں کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ میرے دوست ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بخش دیتا ہے. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں آج جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کر لیں. اس لیے دوستو آج یہ بڑا سنہرا لمحات ہیں، بڑا سنہرا موقع ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا. میں بارہا یہ بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بڑھے، آپ کا شوق بڑھے، آپ کو پتہ چلے کہ بھی اس سے ہمیں کیا اجر ملنے والا ہے. اب جیسے میں نے کہا ہے درود پاک نے اپنے پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے. جو تعداد درود پاک کی بتائی ہے وہ بھی خاص ہے، کیونکہ دیکھیں 29 کے اندر 9 کا عدد موجود ہے، تو اس کی ترتیب بھی بڑی آسان ہے. اب یہ جو کلمات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں تک آپ نے پڑھنے ہوتے. کچھ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، تو آپ نے خدا را اتنا پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. مکمل آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے حساب فائدہ ہوگا. ہر بند راستہ کھلنے لگ جائے گا. یہ دعا کلمہ
یہ جو کلمہ ہے نا یہ دعا سے پہلے پڑھیں تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جس عمل میں پڑھا جائے وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ یہی کلمہ جو ہے یہ ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، قبر اس کلمے سے روشن ہو جاتی ہے، یہ جنت کے دروازے کھلوا دے گا، یہ برے خواب بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس کلمے والے کا مددگار، یار جس بندے کا اللہ مددگار بن جائے، اور جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس کا مددگار رب ہوتا ہے، دن رات اس کو پڑھنے والا کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں۔ بس آپ نے تو آج پڑھا تو انشاءاللہ کامیابیاں تمہارا قدم چومیں گی، لیکن جو اس کو فقط چند بار پڑھ لیتا ہے زندگی میں انقلاب آتا ہے، زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ دوستو جب یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں فقط 41 بار، جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے اس کے بعد آگے جو چیز پڑھنی اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اب یہ وہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ ہے اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، میرا بندہ جب میرے سے شکر کرے گا میں اس کو اور بھی زیادہ دوں گا، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ کلمہ شکر، عاجزی اور محبت کا اظہار ہے۔ اب جو قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ بتانے لگا ہوں یہ صرف ایک آیہ مقدسہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ مقام، وہ راز چھپا ہوا ہے جس راز کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کے سینے کے راز ہوتے ہیں اور جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ خاص لوگوں کی باتیں خاص لوگوں کو سمجھ آتی ہیں، اس لیے قرآن کریم کا آغاز انہی الفاظ سے ہو رہا ہے۔ جب قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو سمجھ لے رمضان کے بعد آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں خوشیاں خوشیاں ہیں، جس میں غم نہیں ہے، جس میں مصیبتیں نہیں ہیں، جس میں پریشانیاں نہیں ہیں، جس میں دکھ نہیں ہے۔ یہ کیونکہ یہ کہنا یہ نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے، زوال سے بچاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں یہ تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا ہوا ہے۔ غم اور تکلیف میں یہ کہنا، غم اور تکلیف میں جب انسان پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ بندہ اس میں عاجزی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ جب گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی میں وہ بہار اور انقلاب چاہتے ہو تو آئیے آج یہ کلمہ تمہارے میزان کو بھی بھر دے گا اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ حمد، شکر اور بندگی یہ سب اس میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ تمام انبیاء نے ہمیشہ اپنی زبان سے یہی کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بس اس کو آج آپ پڑھ لیجئے گا تو دیکھیے کہ روحانی شفا کا یہ سبب بنے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم مختلف مصائب کے اندر مبتلا ہیں، رزق اور وقت میں برکت لانے والا یہ وہی کلمہ ہے، کیونکہ بچوں میں اگر یہ بچوں کو تربیت دے دی جائے، بچوں کو سکھا دیا جائے تو بچوں میں شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بندے کو عاجزی سکھا دیتا ہے، تکبر سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ قبر بھی الحمدللہ اس کے پڑھنے سے نور نلا نور ہو جاتی ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جب آپس میں گفتگو کریں گے تو ان کا کلام بھی یہی کلمہ ہوگا۔ تو یہ کلمات بھی آپ نے فقط اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں یہ چمک رہی ہوں گی، ایسے ان سے روشنی ہوگی، اس لیے کہ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ تسبیحات پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ چمکتی ہوں گی، جیسے وضو کرنے والے کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا تو وضو والوں کے بھی اعضاء چمکتے ہوں گے، اسی طرح تمہارے بھی اعضاء چمکیں گے جب تم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھو گے۔ اب اس کے بعد آگے کیونکہ بڑی اہم چیز، اہم تسبیح آ رہی ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اب ہم عمل کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف دوستو 33 بار پڑھنا ہے، تو اس میں دیکھیں کتنی آسان ہے۔ یہ بھی وہ تسبیح فاطمہ کی طرح اس کی تعداد بھی آگے دیکھیں، کچھ تسبیحات کی تعداد مختلف بھی ہوگی اور جس کو آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے، اس میں اپنی من مانی نہیں کرنی، نہ ہی کسی جو پہلے بتائی اس کو پہلے ہی پڑھا جائے گا، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں ہی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کی ترتیب برقرار رہے اور آپ اس کی آج 2 دنوں کی مکمل برکتیں حاصل کر سکے۔ دیکھیں کچھ اعمال اپنے طاقت کے اعتبار سے اتنے مجرب ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کے اعتبار سے بڑے مختلف۔ ہمارے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگ اس طرح کے اعمال کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے نا کہ ان اعمال کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے تو وہ ساری زندگی بیٹھ کے بس اسی کو پڑھتے رہیں، لیکن کیا کریں ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے اعمال کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بڑے اعمال میں سے ہی عمل ہوتا ہے، تو جس کی ان کو خبر نہیں مل رہی ہوتی، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو وہ اس لیے کہ شاید ابھی ان کا مقدر نہیں سنورنے والا، اس لیے کہ دیکھیں اب ماہ رمضان کی آخری گھڑیوں میں وہ برکتیں ہوتی ہیں کہ رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کے پروانے مل رہے ہیں اور مزدوروں کو اجرت مل رہی ہے، جو روزے دار ہیں ان کو انعامات مل رہے ہیں۔ تو آئیے تو یہ تو گھڑیاں ہی تقسیمات کی گھڑیاں ہیں، اس لیے اس میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے محبت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی کو بسر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص نظر عنایت اور نظر رحمت فرما دے۔ اب دوستو آپ نے آگے جو کلمات پڑھنے ہیں، یہ 2 چیزیں موجود ہیں جو آپ نے پڑھ